بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، باب نمبر 49، حدیث نمبر 206 تا 210۔ موزوں کو باوضو پہننے کا بیان۔ حدیث نمبر 206، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا۔ باب نمبر 50، بکری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم گوشت تناول فرمایا لیکن اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 207، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 208، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے سے گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری رکھ دی، نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ باب نمبر 51، ستو کھانے کے بعد وضو کی بجائے صرف کلی کرنا۔ حدیث نمبر 209، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فتح خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب مقام صحبہ پر پہنچے جو خیبر کے قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر ذات سفر طلب فرمایا تو صرف ستو لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ تیار شدہ ستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 210، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔